اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب دعوت قبول کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3509، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور آئے۔ حدیث نمبر 3510، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بلایا جائے کوئی تمہیں کا ولیمے کی طرف تو چاہیے کہ قبول کرے۔ راوی نے کہا عبید اللہ اس سے ولیمہ نکاح کا مراد لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3511، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں ولیمہ نکاح کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 3512، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم دعوت میں جب بلائے جاؤ۔ حدیث نمبر 3513، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ جب بلائے کوئی اپنے بھائی کو تو چاہیے کہ قبول کرے، اس کے بلانے کو شادی ہو یا اور کوئی امر اس کے مانند۔ حدیث نمبر 3514، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبول کرو تم دعوت کو جب بلائے جاؤ۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دعوت میں آتے تھے، ولیمہ ہو خواہ غیر ولیمہ، اگرچہ روزے دار ہوں۔ حدیث نمبر 3515، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں شادی یا ایسی ہی کسی دعوت پر بلایا جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3516، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں دعوت پر بلایا جائے تو دعوت قبول کرو۔ حدیث نمبر 3517، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بلائے جاؤ بکری کے کھر کی طرف تو بھی قبول کرو۔ حدیث نمبر 3518، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بلایا جائے کوئی کھانے کی طرف تو آئے، پھر چاہے کہ کھائے یا نہ کھائے۔ اور ابن مسنہ کی روایت میں کھانے کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3519، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3520، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کر لے، اگر روزے سے ہے تو دعا کرے اور نہیں تو کھائے۔ حدیث نمبر 3521، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مساکین نہ بلائے جائیں، تو جو دعوت میں نہ حاضر ہو اس نے نافرمانی کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث نمبر 3522، اردو ترجمہ۔ سفیان نے کہا، میں نے زہری سے پوچھا کہ یہ حدیث کیوں کر ہے کہ بدتر سب کھانوں میں سے کھانا امیروں کا ہے؟ وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ وہ کھانا بدترین نہیں ہے۔ اور سفیان نے کہا کہ میرے باپ امیر تھے، اس لیے مجھے اس حدیث سے بڑی پریشانی ہوئی جب میں نے سنی، اور میں نے زہری سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن اعرج نے کہا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کہتے تھے کہ بدتر کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے۔ پھر روایت کی مثل روایت مالک کے، یعنی جو اوپر گزری، کہ جس کی طرف امیر لوگ بلائے جائیں اور مساکین نہ بلائے جائیں۔ حدیث نمبر 3533، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ حدیث نمبر 3524، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3525، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدتر طعام اس ولیمے کا ہے کہ جو اس میں آتا ہے روکا جاتا ہے، اور جو نہیں آتا ہے اس کو بلاتے پھرتے ہیں، اور جو دعوت میں نہ آیا اس نے نافرمانی کی اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باب طلاق ثلاثہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3526، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رفاع کی عورت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ میں رفاع رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی اور اس نے مجھے 3 طلاقیں دی۔ تب میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے کپڑے کے سرے کے مانند یعنی قابل جمع نہیں ہے۔ سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس کی بات پر کہ شرم کی بات کیسی بے تکلفی سے کہتی ہے، اور فرمایا کہ کیا تو ارادہ رکھتی ہے کہ رفاع کے نکاح میں پھر جائے؟ یہ بات کبھی نہ ہوگی جب تک تو اس شوہر کی لذت جمع نہ چکھے اور وہ تیری لذت جمع نہ چکھے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور خالد بن سعید دروازے پر منتظر تھے کہ اجازت ہو تو میں بھی اندر آؤں۔ سو خالد نے پکارا کہ اے ابو بکر، آپ سنتے نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا پکار رہی ہے؟ حدیث نمبر 3527 اردو ترجمہ۔ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث وہی ہے جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 3528 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، رفاع نے تو مجھے آخری 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ باقی حدیث وہی ہے جو گزری۔ حدیث نمبر 3529 اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت سے کسی نے نکاح کر کے طلاق دے دی، یعنی 3 طلاق مغلظہ، اور پھر اس نے دوسرے مرد سے نکاح کیا اور اس نے بھی طلاق دے دی قبل دخول کے، تو کیا وہ شوہر اول پر حلال ہوگی، یعنی اس سے نکاح کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک اس کا شہد نہ چکھے، یعنی شوہر ثانی کا۔ حدیث نمبر 3530 اردو ترجمہ۔ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3531 اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے طلاق دی اپنی عورت کو 3 بار، اور اس عورت سے کسی اور نے نکاح کیا اور پھر اس کو طلاق دی قبل دخول کے، اور شوہر اول نے ارادہ کیا کہ پھر اس سے نکاح کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ شوہر ثانی اس سے جمع کی لذت نہ پالے جیسے شوہر اول نے پائی تھی۔ حدیث نمبر 3532 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ باب جمع کے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 3533 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم میں سے ارادہ جمع کے وقت بسم اللہ سے ما رزقتنا تک کہے تو اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں لڑکا رکھا ہے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے گا، اور معنی اس کے یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یا اللہ بچا ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس اولاد سے جو تو ہم کو عنایت فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3534 اردو ترجمہ۔ مضمون وہی ہے مگر شعبہ کی روایت میں بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے، اور عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ منصور نے کہا کہ خیال کرتا ہوں میں کہ انہوں نے بسم اللہ کہا ہے۔ باب آگے اور پیچھے سے قبل میں جمع کرنے کا جواز نہ کی دبر میں۔ حدیث نمبر 3535 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہود کا قول تھا کہ جو مرد جمع کرے اپنی عورت سے قبل میں پیچھے ہو کر تو لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے، یہ ایک چیز کو 2 دیکھتا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح سے چاہو، یعنی آؤ کھیتی میں اور کنویں میں نہ جاؤ، اور کھیتی وہی ہے جہاں بیج ڈالے، تو آگے نہ کہ وہ جہاں بیج ضائع ہو۔ حدیث نمبر 3536 اردو ترجمہ۔ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 3537 اردو ترجمہ۔ جابر سے وہی مضمون مروی ہے، مگر نعمان کی روایت میں یہ زیادہ ہے کہ زہری سے مروی ہے کہ شوہر چاہے
بیوی کو اوندھا ڈال کے جمع کرے چاہے سیدھا لٹا کر، مگر جمع ایک ہی سوراخ میں کرے یعنی قبل میں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3509 سے 3537 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔